السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میڈیاز فیئر مانگرنگ اور مسلم پرسنل لا اے سرجیکل اسٹرائک پارٹ 4 کے ساتھ میں یاسین ندیم الواجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جس وقت یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یقیناً مدھیہ پردیش کے فیک انکاؤنٹر کے تعلق سے بحث بازی اپنے آخری مراحل میں ہوگی. بہت کچھ بولا جا چکا ہوگا اور بہت سے سوالات حکومت سے کیے گئے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ ان سوالات کا نہ ابھی تک جواب ملا ہوگا اور نہ ہی شاید کبھی مل پائے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسے موقع پر یہ فیک انکاؤنٹر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ 20 کروڑ عوام کا جو جوش و خروش مسلم پرسنل لا کے تعلق سے اور یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے اور پورا ملک مسلم پرسنل لا کے تعلق سے ہونے والی بحث کو چھوڑ کر ایک نئی بحث میں گرفتار ہو جائے. یہ یقیناً بہت بڑا حادثہ ہے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے 8 چہیتوں کو کھویا ہے. لیکن ہمیں ملی اور قومی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فوکس ابھی بھی مسلم پرسنل لا پر ہی رکھنا پڑے گا چونکہ جو نقصان ہوا ہے وہ ہو چکا. اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اور آنے والی نسلوں کو مزید کوئی نقصان نہ ہو، ان کی آزادی نہ چھنے اور ہندوستان کی زمین و آسمان ان کے اوپر تنگ نہ ہو. اور جس طریقے سے ہم آزادی کے ساتھ سانس لیتے ہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی آزادی کے ساتھ اس ملک میں سانس لیں اور اپنے بڑوں کی قربانیوں پر شکر ادا کرتی رہیں. الحمدللہ ابھی تک ان ویڈیوز کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے اور ان ویڈیوز کو ابھی مزید آگے تک جانا ہے. لیکن ان ویڈیوز کو محض دیکھ لینے سے ہمارا مقصد حل نہیں ہوتا. جہاں ان ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور میڈیا میں جو مسلم پرسنل لا کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور اسلام پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان اعتراضات کا جواب ہمیں معلوم ہو اور خود ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ جس شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ شریعت قرآن اور سنت سے نکلی ہوئی ہے، وہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کچھ مولانا حضرات کی گڑھی ہوئی نہیں ہے جیسا کہ میڈیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ان ویڈیوز کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے اور ان کو مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے تیار کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو دستخطی کیمپین، سگنیچر کیمپین شروع کی ہوئی ہے اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ہمارے پاس صرف اور صرف 1 ہفتہ ہے اور اس 1 ہفتے میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دستخط مسلم پرسنل لا بورڈ کے پاس جانے چاہیے تاکہ ہم اپنی دینی حمیت اور دینی غیرت دوسروں کے سامنے دکھا سکیں اور یہ بتا سکیں کہ مسلم پرسنل لا ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ نے کچھ ایسے مسلمانوں کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں جو کہنے کو تو دانشور ہیں لیکن ان کا مقصد مسلمانوں کو کنفیوز کرنا ہے. وہ مسلم پرسنل لا کی آتھنٹسٹی پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسا مسلم پرسنل لا؟ کیا وہ مسلم پرسنل لا جس کو انگریزوں نے پاس کیا تھا؟ کیا وہ شریعت بل جس کو برٹش گورنمنٹ نے یا برٹش رجیم نے پاس کیا تھا؟ کیا آپ اس کو قرآن و سنت سے ماخوذ کہتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو آپ فی الحال اگنور کیجئے. ہمارا فوکس ڈائیورٹ نہیں ہونا ہے. ہمیں صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مسلم پرسنل لا اس ملک میں اس پر پابندی نہ لگے اور یونیفارم سول کوڈ نہ آئے. اور اس عظیم مقصد کے لیے ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر عمل کریں اور اس کا جواب دیں. آج کی سرجیکل اسٹرائک میں ہم نے انڈیا ٹی وی کے پروگرام ٹونائٹ ود دیپک چورسیا کو سامنے رکھا ہے. اس ویڈیو میں ہم نے دیپک چورسیا کی چیخ و پکار کا اپنے انداز میں جواب دینے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بازاری زبان کا جواب بازاری زبان ہی میں دیا جائے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ بھی بازاری گالیوں کا جواب دیا جا سکتا ہے. دیپک چورسیا کے اعتراضات عام طور سے خود ان کی چیخ و پکار میں دب جاتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کے کچھ ایسے اعتراضات جو واقعی کامن سینس سے تعلق رکھتے ہیں اور جن میں ان کی جہالت اور اگنورنس کی بو نہیں آتی ان کو ہم سامنے رکھیں اور ان کا جواب دیں. اس لیے کہ ان کے پروگرام میں بہت سے سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جواب دیا جانا خود اپنے میں سوالات کھڑے کرتا ہے. بہرحال ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کے شو میں ہونے والے کچھ سلیکٹڈ کویشچنز کو ہم سامنے رکھیں اور ان کا اپنی اس ویڈیو کے ذریعے جواب دیں. مسلم پرسنل لا میں جب بھی بدلاؤ کی بات آتی ہے تب مسلم دھرم گرو چیتاونی دینے لگتے ہیں کہ مذہبی معاملوں میں سرکار یا کسی کو بھی دخل دینے کا حق نہیں ہے. اب 3 طلاق کے خلاف سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور کیندر سرکار نے ایفیڈیوٹ دے کر صاف کر دیا ہے کہ مسلم پرسنل لا میں مہیلاؤں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے. اس طرح کے کامنٹس کے ذریعے اینکر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی میں سدھار کی اور ریفارم کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ اگر ہمارے یہاں ریفارم کی ضرورت ہے، اگر مسلم کمیونٹی میں ریفارم کی ضرورت ہے تو اس کی اطلاع میڈیا اینکرز ہمیں نہیں دیں گے اور نہ ہی ہمیں آپ کے ذریعے کی جانے والی ریسرچ کی اور آپ کی پریزنٹیشن کی ضرورت ہے. دیپک چورسیا نے اپنی اس ڈیبیٹ کا آغاز جس انداز سے کیا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم کمیونٹی ریفارم کی بھوکی ہے اور اگر اس راستے میں کوئی آڑے آ رہا ہے تو وہ مسلم لیڈرشپ ہے. حالانکہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ جن مسلم خواتین کو ریفارم لانا ہے
یا وہ چاہتی ہیں کہ اسلام میں ریفارم ہونا چاہیے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اسلام یا مسلم پرسنل لا کے تحت اپنے نکاح یا طلاق کے معاملات طے کرائیں؟ وہ بہت آسانی کے ساتھ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت نکاح کر سکتی ہیں، طلاق لے سکتی ہیں. ان کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ مسلم کمیونٹی کے لیے ریفارم کی کوئی آواز اٹھائیں. یہ بات بھی ہم اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ واقعی مسلم کمیونٹی میں یا مسلم پرسنل لا میں ریفارم کی ضرورت ہے، اول تو ہم اس ریٹرک کو ہی سرے سے مسترد کرتے ہیں کہ اسلام میں کسی بھی قسم کے ریفارم کی ضرورت ہے. یہ پرسنل لا یا مسلمانوں کے آئلی قوانین قرآن اور حدیث میں جس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، مسلم کمیونٹی اس پر اسی طریقے سے عمل کرتی رہے گی. اب یہاں میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے پرانے فیصلوں میں اس بات کا کھل کر اقرار کیا ہے کہ پرسنل لا اس کے اسکوپ میں آتا ہی نہیں ہے. چنانچہ اس سے پہلے کے جو کیسز ہیں، مثال کے طور پر 1981 کا کرشنا سنگھ ورسز متھرا اہر، اسی طریقے سے مہارشی آویدش ورسز یونین آف انڈیا 1994 کیس، اور مدھو کشور ورسز اسٹیٹ آف بہار 1996، اور احمد آباد وومن ایکشن گروپ ورسز یونین آف انڈیا 1997، ان سارے کیسز میں سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ پرسنل لا اس کے جوڈیشل اسکوپ میں آتا ہی نہیں ہے. تو جب سپریم کورٹ پرسنل لا کے تعلق سے یہ آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس مرتبہ بھی سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو نہیں بدلے گی، تو آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ کس ریفارم کی آپ بات کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے ایجنڈے پر آپ دن رات عمل کر رہے ہیں؟ ہمیں ملک کی عدلیہ پر اعتماد ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ آپ اپنی ان ڈیبیٹ سے سپریم کورٹ یا ملک کے عدالتی نظام کو مینیپولیٹ نہیں کر پائیں گے. تو 3 طلاق संविधान اور اسلام دونوں کے خلاف ہیں، یہ بات ہم رکھ رہے ہیں آج. اور مسلم پرسنل لا بورڈ کو بدلتے کیوں نہیں ہے مولانا، یا مسلم پرسنل لا کو بدلتے کیوں نہیں ہے مولانا؟ نہ مسلم پرسنل لا کسی مولانا نے بنایا ہے اور نہ ہی کسی مولانا کو پرسنل لا بدلنے کا اختیار ہے. اور یہ بہت اچھا کیا کہ ڈیبیٹ کے شروع میں آپ نے اپنی منشا واضح کر دی اور یہ سوال کر دیا کہ مسلم پرسنل لا کو بدلتے کیوں نہیں مولانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو پرابلم ہے وہ پرسنل لا سے ہے، ٹرپل طلاق سے نہیں ہے. ہاں، ٹرپل طلاق اور اس میں بھی وربل طلاق آپ کے لیے پرسنل لا کو چیلنج کرنے کا ایک بہانہ ہے. اس لیے کہ ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ طلاق ثلاثہ یا ٹرپل طلاق مسلم کمیونٹی کے اندر ایک بیماری کے طور پر موجود ضرور ہے، لیکن حکومت کو یا آر ایس ایس کو اس سے پرابلم نہیں ہے. حکومت یا آر ایس ایس کو پرابلم ہے مسلم پرسنل لا سے. اور جو ڈیبیٹ سارے چینلز کے اوپر ہو رہی ہیں وہ طلاق ثلاثہ ٹرپل طلاق کو سامنے رکھ کر مسلم پرسنل لا کو چینج کرنے کے تعلق سے ہو رہی ہیں. اور آپ نے خود سوال کر دیا کہ مسلم پرسنل لا کو بدلتے کیوں نہیں ہے مولانا. صرف ٹرپل طلاق پرابلم نہیں ہے، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ مانک گپتا نے اپنے شو نیوز 24 پر اپنے شو میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وربل طلاق مسلم کمیونٹی میں نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے رخ سے صاف لگتا ہے کہ اس نے مسلم مہیلاؤں کے ساتھ بھید بھاو کو ختم کرنے کی ٹھان لی ہے، اور اسی لیے مسلمانوں میں پرچلت موکھک طلاق اور مردوں کی 4 شادیوں جیسے مدوں پر سنوائی شروع کر دی ہے. لیکن دیپک چورسیا نے اسی شو میں آگے چل کر جب مسلم پرسنل لا اور کامن سول کوڈ پر بات ہونے لگی تو وہ یہ کہنے لگے کہ مسئلہ کامن سول کوڈ کا ہے ہی نہیں، مسئلہ تو ٹرپل طلاق کا ہے. سول کوڈ کی طرف کامن سول کوڈ کا مدعا بھی ہے. جبکہ ڈیبیٹ کا آغاز ہوتا ہے کامن سول کوڈ سے یا مسلم پرسنل لا سے، اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان اور علماء مسلم پرسنل لا کو بدلتے کیوں نہیں. اور جب ان سے ڈیبیٹ میں کامن سول کوڈ اور مسلم پرسنل لا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ صاف مکر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ایشو ہے وہ یونیفارم سول کوڈ ہے ہی نہیں، ایشو ٹرپل طلاق ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹرپل طلاق ایشو نہیں ہے، ایشو مسلم پرسنل لا ہے، ایشو یونیفارم سول کوڈ ہے. مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے ملک میں یونیفارم سول کوڈ لانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اسی لیے یہ مختلف چینلز کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور ٹرپل طلاق کو سامنے رکھ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم کمیونٹی میں ریفارم کی سخت ضرورت ہے، اور یہ ریفارم اسی وقت آ سکتا ہے جبکہ یونیفارم سول کوڈ ملک میں نافذ ہو جائے. کون سا شریعت کا قانون کہتا ہے کہ ٹرپل طلاق جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ اگر جائز ہے تو افغانستان میں کیوں نہیں؟ اگر جائز ہے تو بنگلہ دیش میں کیوں نہیں؟ اگر جائز ہے تو ایران میں کیوں نہیں؟ اگر جائز ہے تو انڈونیشیا میں کیوں نہیں؟ اگر جائز ہے تو ٹرکی میں کیوں نہیں؟ ٹیونیشیا میں کیوں نہیں؟ یہ تمام اسلامک دیش ہیں. جھوٹ بولنے کی ایک حد ہوتی ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا تو چونکہ تیاری کر کے آیا نہیں ہے تو ذہن میں اور منہ میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ بولتے چلے جاؤ، سامنے والا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا. اس جھوٹ کا ثبوت یہ ہے
کہ پاکستان میں ٹرپل طلاق ہے، سعودی عرب میں ٹرپل طلاق ہے، سوڈان میں ٹرپل طلاق ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ صرف مسئلہ ٹرپل طلاق کا نہیں ہے بلکہ وربل طلاق کا بھی ہے، اور اگر یہی لاجک آپ ہمارے خلاف یوز کرتے ہیں، اور اگر یہی لاجک آپ ٹرپل طلاق کے خلاف یوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں، افغانستان میں، ایران میں، ٹونیشیا میں، ایجپٹ میں، فلاں فلاں ملک میں ٹرپل طلاق نہیں ہے، تو وربل طلاق کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ آپ کو پرابلم صرف ٹرپل طلاق سے نہیں ہے بلکہ وربل طلاق سے بھی ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے تو زبانی طلاق ہوتی ہے یا نہیں، آپ کو اس سے بھی پرابلم ہے۔ اس لیے جن ملکوں کا آپ نے نام لیا ہے ان میں سے بہت سے ممالک میں وربل طلاق ویلڈ ہے، لیبیا میں ہے، پاکستان میں ہے، سوڈان میں ہے، افغانستان میں ہے، سعودی عرب میں ہے، یمن میں ہے، سیریا میں ہے، جارڈن میں ہے۔ اور پھر ایک چیز اور، ہر ایک اینکر مختلف چینلوں پر بیٹھ کر یہ دہرا رہا ہے کہ 22 مسلم ملکوں میں ٹرپل طلاق پر پابندی لگا دی گئی۔ کیا پوری دنیا میں صرف 22 مسلم ملک ہیں؟ پوری دنیا میں 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں۔ اگر آپ کی ریسرچ 22 تک پہنچی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 ممالک میں کسی وجہ سے ٹرپل طلاق پر بین لگایا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں جو ابھی بھی میجورٹی میں ہیں وہاں ٹرپل طلاق پر بین نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایشو دو ہیں، ایک ٹرپل طلاق اور ایک ہے وربل طلاق۔ وربل طلاق میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے آپ ملیشیا چلے جائیں، آپ انڈونیشیا چلے جائیں، آپ فار ایسٹ چلے جائیں کہ فردر ویسٹ چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، مسلم ملک میں وربل طلاق ویلڈ طلاق مانی جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی ڈیبیٹ آرگنائز کریں تو سب سے پہلے اپنے فیکٹ صحیح کریں اور جھوٹ کا سہارا نہ لیں، چونکہ آج کے دور میں کسی کا جھوٹ پکڑنا بہت آسان ہے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دیپک جی بہت سیدھی سی بات ہے، یہ جو ہے مذہب کے دائرے میں مسلم مہیلاؤں کو نیائے مل رہا ہوتا تو یہ پیڑتائیں عدالت نہیں جاتی۔ ہاں، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ 2-4 عورتیں جن کو میڈیا نے اپنے اسٹیج پر بٹھا رکھا ہے، اگر ان کو مذہب کے دائرے میں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مذہب کے دائرے میں ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے تو وہ کسی دوسرے مذہب میں چلے جائیں، یا پھر اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت وہ اپنے نکاح اور طلاق کے معاملات آسانی کے ساتھ نمٹا سکتی ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ وہ حکومت سے یہ مطالبہ کریں یا سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں کہ مذہب کے اندر اصلاح اور ریفارم کی جائے؟ یوں تو آج کی تاریخ میں بہت سے لوگوں کے پاس کامن سینس ہے نہیں، اس لیے بہت سی مرتبہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں ایک بہت آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں مان لیجئے اگر 2 لوگوں کے درمیان یا 2 پارٹیز کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے، ایک پارٹی جیتی ہے، دوسری پارٹی ہارتی ہے، تو کیا ہارنے والی پارٹی خوش دلی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کرتی ہے؟ بہت سی مرتبہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر بھی کیڑے نکالے جاتے ہیں، لیکن ہارنے والی پارٹی یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ سپریم کورٹ کے قانون کو یا ملک کے قانون کو ہمارے لیے بدلا جائے۔ تو اگر کچھ عورتوں کو کہ جن کو آپ نے بڑھاوا دے رکھا ہے اور جن کو آپ نے مسلم پرسنل لا کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے، اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ مذہب میں ان کو آزادی نہیں ہے، اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلم پرسنل لا ان کے مسائل کا حل نہیں ہے، تو وہ بہت خوشی کے ساتھ مذہب کو چھوڑ سکتی ہیں، مسلم پرسنل لا کو چھوڑ سکتی ہیں، اور حکومت نے جو سیکولر قوانین ایسی خواتین کے لیے بنا رکھے ہیں، چونکہ ہر مذہب میں لبرلز ہیں، مسلمانوں میں بھی لبرلز ہیں، کرسچنز میں بھی لبرلز ہیں، اور ہندوؤں میں بھی لبرلز ہیں، جو اپنے پرسنل لا کے ساتھ خوش نہیں ہیں اور اپنے پرسنل لا پر عمل کرنا نہیں چاہتے، تو ایسے لوگوں کے لیے حکومت نے اسپیشل میرج ایکٹ بنا رکھا ہے۔ وہ کس کام کے لیے ہے؟ وہ ایسی ہی عورتوں کے لیے ہے۔ لیکن مہیلاؤں کے خلاف جو قانون ہو اس کو بدلنے کی اجازت سپریم کورٹ بھی دیتا ہے، سرکار بھی دیتا ہے۔ پہلے تو یہ طے کر لیا جائے کہ پرسنل لا مسلم خواتین کے خلاف ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز آپ طے نہیں کریں گے چونکہ آپ کے الفاظ بکے ہوئے ہیں، آپ کو بولنے کے پیسے ملتے ہیں۔ اگر ہم نے آپ کی بولی زیادہ لگا دی تو آپ وہ بات کریں گے جو ہم آج کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہیں گے کہ مسلم پرسنل لا مسلمانوں کے حق میں بولتا ہے، چونکہ جو شخص پیسے لے کر بولتا ہو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، سپریم کورٹ نے اس سے پہلے ہندو پرسنل لا کے تعلق سے 1981 میں کرشنا سنگھ ورسز متھرا آہر کے کیس میں یہ رولنگ دی ہے کہ ہندو پرسنل لا سپریم کورٹ کے اسکوپ میں ہے ہی نہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ خود اپنے اختیار کو ختم کر چکا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرسنل لا میں مداخلت سپریم کورٹ کے دائرے اختیار سے باہر ہے، تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم پرسنل لا مسلم خواتین کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ کو اس میں دخل اندازی کا حق ہے؟ اگر 1981 میں سپریم کورٹ ہندو پرسنل لا کے تعلق سے اپنے دخل اندازی کے حق کو ختم کر چکا ہے تو پھر مسلم پرسنل لا کیوں؟ آنا چاہتا ہوں، مجھے ایک بات صاف صاف بتائیے، کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ 3 طلاق ہونا چاہیے؟ شریعت میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ 1 طلاق بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے تو 1 طلاق ہوتی ہے، تو جس طرح 1 طلاق ہوتی ہے تو 3 طلاقیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کو اعتراض ٹرپل طلاق پر نہیں ہے،
آپ کو اعتراض ٹرپل طلاق کے ساتھ ساتھ وربل طلاق پر بھی ہے. چونکہ سائرہ بانو کی پٹیشن جو سپریم کورٹ میں ہے اس میں جن چیزوں پر سائرہ بانو کو اعتراض ہے اس پٹیشن کے اعتبار سے وہ سپریم کورٹ سے یہ مانگ کر رہی ہے کہ پرسنل لا کی مسلم پرسنل لا کی 4 چیزوں پر پابندی لگائی جانی چاہیے. اس میں ایک ٹرپل طلاق ہے, ایک وربل طلاق ہے, پولیگمی ہے اور نکاح حلالہ ہے. تو اعتراض صرف ٹرپل طلاق پر نہیں ہے بلکہ وربل طلاق پر بھی ہے, اور مسلمانوں میں وربل طلاق پوری دنیا کے اندر ویلڈ ہے. کسی بھی مسلم ملک میں چلے جائیں, آپ ملیشیا سے لے کر موراکو تک چلے جائیں, وربل طلاق ویلڈ مانی جاتی ہے. ہاں, جس طریقے سے انڈین کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ مرڈر نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی مرڈر ہوتا ہے, ریپ نہیں ہونا چاہیے لیکن ریپ پھر بھی ہوتا ہے, چوری نہیں ہونی چاہیے پھر بھی چوری ہوتی ہے, اسی طریقے سے شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرپل طلاق نہیں ہونی چاہیے بلکہ سنگل طلاق بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کے باوجود اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہوتی ہے. ہمارے بھائی حضرات اتنی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, میں صرف میں اس دعوے کو میں بالکل سچ ثابت کر دوں گی. اگر واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں اور مسلم پرسنل لا کی حفاظت کرتے ہیں, قرآن شریف کی شریعت کی حفاظت کرتے ہیں, تو اخباروں میں چھپنے سے اچھا ہے کہ اخباروں میں ایک خبر نکال دیں کہ لکھنؤ, اتر پردیش یا پوری دلی میں جتنی بھی طلاق شدہ عورتیں پریشان ہیں ان کے باپ یا ان کے بھائی اس پتے پر آ جائیں اپلیکیشن لے کر. اتنے لوگ اکٹھا ہوں گے کہ ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. طلاق ایک پرابلم ہے, اس کا انکار کون کرتا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کلچر سے متاثر ہیں اور ہمارے یہاں ڈیورسڈ اور ایسی عورتوں کی جن کو طلاق ہو گئی ہے ان کا دوبارہ نکاح نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں خواتین پرسنل لا بورڈ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اسکوپ کو تھوڑا سا بدلیں اور بجائے اس کے کہ وہ میڈیا میں ڈیبیٹس پر آ کر الٹی سیدھی گفتگو کریں, وہ مسلمانوں میں یہ مہم چلائیں کہ مسلمان دوسروں کے کلچر سے متاثر نہ ہوں. رہی بات اخبار میں اعلان دینے کی کہ جتنے لوگ طلاق سے متاثر ہیں وہ کہیں جمع ہو جائیں, اگر آپ ایک اعلان یہ بھی ڈال دیں کہ جتنے ہندو مرد اور عورتیں طلاق نہ ہونے کی وجہ سے, باوجود کہ وہ کئی سال سے طلاق کی کوشش کر رہے ہیں, طلاق نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہیں, وہ بھی جمع ہو جائیں تو اس سے بڑی تعداد لوگوں کی جمع ہو جائے گی اور ان میں سب سے آگے جسودہ بین ہوں گی. تو جس ملک کا میرج لا پرائم منسٹر کی وائف کو انصاف نہیں دے پایا, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ قانون اگر ساری کمیونٹیز پر اپلائی کر دیا جائے تو سب کمیونٹیز اس سے خوش ہوں گی؟ اس لیے بات ایسی کریں جو لوگوں کے لیے اپیلنگ ہو, اور قانون اور پرسنل لا بدلنے کی کوشش کرنے کے بجائے لوگوں کی ذہنیت بدلنے کی کوشش کیجیے. لیکن اسی دیش کے قانون کو تو آپ گھما پھرا کے نکلنا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے آپ کو پولیٹیکل موٹیو نظر آ رہا ہے, بی جے پی نظر آ رہی ہے, اور پتہ نہیں کہاں سے یونیفائڈ سول کوڈ آ گیا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ تو سازش تو ہے, واقعی یہ سازش ہے. اس کو معصومیت کا نام دوں یا جہالت کا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں یونیفائڈ سول کوڈ کہاں سے نظر آ گیا. کیا ہم نے بی جے پی کا مینیفیسٹو نہیں پڑھا؟ کیا آر ایس ایس گزشتہ 70 سالوں سے یہ کوشش نہیں کر رہی ہے کہ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے یونیفارم سول کوڈ لایا جائے؟ کیا اسی بلبوتے پر اور اسی مدعے پر بی جے پی نے الیکشن نہیں لڑا؟ اور پھر لا کمیشن کوئی این جی او نہیں ہے بلکہ ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے, اور اس نے جو کوشچن نکالا ہے اس میں سب سے پہلا سوال یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں ہے. یہاں ہمیں یونیفارم سول کوڈ نظر آیا ہے. اگر حکومت چاہتی تو وہی حلف نامہ داخل کر دی جو اس سے پہلے 70 سالوں تک دوسری حکومتیں سپریم کورٹ میں داخل کرتی آئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ اس حلف نامے کے اعتبار سے تو فیصلہ کرنے کی پابند نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ججز بہت قابل لوگ ہیں, وہ کسی حکومت یا میڈیا کے شو سے مینیپولیٹ نہیں ہوتے ہیں. حکومت نے یہ حلف نامہ داخل کر کے مسلمانوں کو اپنا ایک فریق بنا لیا ہے, اس لیے ہمیں یونیفائڈ سول کوڈ ہر جگہ نظر آ رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرپل طلاق ایک بہانہ ہے, اصل سازش حکومت کی یہ ہے کہ ملک میں یونیفارم سول کوڈ لا کر مسلم پرسنل لا پر پابندی لگا دی جائے. تو آپ نے ابھی تک سپریم کورٹ گئے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا, آپ نے ابھی تک کوئی مہیلاؤں کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی؟ آپ نے کیا مسلم مہیلاؤں کو بلا کر ایک بار بھی پوچھا کہ دیکھیے آپ اور ہم وہاں کیوں لڑے, آئیے ہم سب لوگ ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں؟ آپ نے کیا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپنی خواتین ونگ ہے, اور یہ خواتین ونگ مسلم پرسنل لا بورڈ کے فیصلے میں اس کے ساتھ ہے. مجھے یقین ہے کہ سوشل میڈیا اور بہت سے اخبارات کے ذریعے آپ کو یہ خبر پہنچ رہی ہوگی کہ ملک کے مختلف علاقوں میں مسلم خواتین نے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں نکل کر پرسنل لا پر زندگی گزارنے کی قسم کھائی ہے, اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم پرسنل لا پر ہی ہمیشہ زندگی گزاریں گے, اور ہمیں پرسنل لا پر مکمل اعتماد اور یقین ہے.
اگر دیپک چورسیا نے آپ کو تھوڑی سی اہمیت دے دی اور اپنے چینل پر بلا لیا تو آپ یہ سمجھنے لگیں کہ آپ کی کوئی اہمیت ہے اور آپ کو مسلم پرسنل لا بورڈ ڈائیلاگ کے لیے اور نیگوشیشن کے لیے بلائے گا. کیا مسلمانوں میں تعلیم یافتہ اور پڑھی لکھی عورتوں کا کال پڑ گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کی غیور خواتین کہیں کھو گئی ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ان خواتین کو چھوڑ کر آپ کو جو صبح سے شام تک میڈیا پر بیٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بات کرتی رہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو دعوت دے گا کہ آپ آئیں اور ہم سپریم کورٹ سے باہر سیٹلمنٹ کرتے ہیں؟ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیجیے. یہ قانونی جنگ ہے اور قانونی طریقے سے لڑی جائے گی. اچھا آپ نے مانا کہ یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے. جی کون سا دھرم ایسا کہتا ہے، کون سا مذہب ایسا کہتا ہے کہ جو ظلم ہے، جو غلط ہے، اس کو سماج کے اندر جاری رکھا جائے؟ کون سا دھرم کہتا ہے، اسلام کہاں کہتا ہے، یہ بتا دیجیے. جی ہاں، ٹرپل طلاق کا غلط استعمال ظلم ہے، لیکن جس طریقے سے قتل ظلم ہے اور قتل ہو جاتا ہے، ریپ ظلم ہے، ریپ ہو جاتا ہے، کرپشن ظلم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ویاپم گھوٹالا ہو جاتا ہے اور ملک کے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے آپ کے منسٹروں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ٹرپل طلاق کا ناجائز استعمال بھی ظلم ہے، لیکن جب ظلم کیا جاتا ہے تو ظلم ہو جاتا ہے. اور جس طریقے سے کرپشن کو ختم کرنے کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ کرپشن کو لیگل کر دیں، اور مرڈر کو ختم کرنے کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ مرڈر کو لیگل کر دیں، ایسے ہی ٹرپل طلاق کو ختم کرنے کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ ٹرپل طلاق پر پابندی لگائیں اور یہ کہیں کہ ٹرپل طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی. میں بڑا بیسک سوال پوچھتا ہوں. اسلام کے اندر جو ہے بہو وواہ بھی چلتا ہے، 3 طلاق والی بات بھی ہوتی ہے، 4 شادیوں کی بات بھی ہوتی ہے. کئی سارے اسلامک دیش ایسے ہیں جنہوں نے بہو وواہ پر روک لگا رکھی ہے یا بہت زیادہ کنڈیشنل ہے، لیکن بھارت میں مسئلہ پوری طرح سے کھلا ہوا ہے شریعت کے نام پہ. اگر پروشوں کو 4 وواہ کرنے کی اجازت ہے تو مہیلاؤں کو کیوں نہیں؟ مجھے اس کا جواب. آپ نے دراصل یہ مذہب پر اعتراض کیا ہے. یہ اعتراض مسلمانوں پر نہیں ہے بلکہ یہ اعتراض قرآن پر ہے. اور جب مذہب پر، قرآن کریم پر یا اسلام پر اعتراض ہوگا تو دوسرے مذہب کی بھی بات آئے گی اور ہمیں کمپیئر کرنا پڑے گا کہ جس چیز پر آپ کو اسلام میں اعتراض ہے کیا وہ چیز دوسرے مذہبوں میں موجود ہے یا تھی. اس لیے ہم کرسچینٹی کی بات نہیں کرتے، جوڈازم کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہندوازم ہی کی بات کرتے ہیں. ہندو اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے کہ شری رام کے فادر کی 1 سے زائد بیویاں تھیں. اکارڈنگ ٹو ہندو اسکرپچرز شری کرشن کی 16,000 سے زیادہ بیویاں تھیں. پھر آزادی کے بعد پولیگمی کو ریگولیٹ کرنے کے بجائے پولیگمی پر ہندوؤں کے یہاں پابندی لگی اور یہ پابندی لگا کر بہت سے ہندوؤں نے دراصل اپنی محترم اور مقدس شخصیات کا مذاق اڑایا ہے. گویا کہ وہ جو کام کرتے آئے تھے وہ ایلیگل تھا، اب جا کر لوگ لیگل طریقے سے شادی اور نکاح کرنے لگے ہیں. مسلمانوں کی عادت دوسروں کا مذاق اڑانے کی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان کسی مذہب کی مقدس شخصیت کا مذاق اڑاتا ہے تو ہم ایسے شخص کی سخت تردید کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں. یہاں بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہندوؤں نے پولیگمی پر پابندی لگا کر اپنی ہی مقدس شخصیات کا مذاق اڑایا ہے. اس لیے جواب دینے کے ذمہ دار وہ ہیں، ہم نہیں. اسلام میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کے لیے انکریج کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی نکاح کریں، لیکن اگر ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے شو میں آلریڈی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ بھی کوئی لاجک ہوئی. لیکن ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ لاجک آپ کے دماغ میں فٹ ہو رہی ہے یا نہیں. ہمیں اپنے آڈینس کو سمجھانا ہے کہ وہ لاجک کیا ہے، کیوں اسلام میں پولیگمی کی اور ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے. امریکہ میں ہونے والے ریسنٹ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ میں بسنے والی بلیک کمیونٹی میں ہر 12 لڑکیوں پر ایک لڑکا ہے، اور کوکیشین کمیونٹی میں یعنی گوروں میں ہر 9 لڑکیوں پر ایک لڑکا ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں جو ریشیو ہے وہ یہ ہے کہ ہر 16 لڑکیوں پر ایک لڑکا ہے. اگر ہم پوری دنیا میں یہ قانون بنا دیں کہ ایک لڑکا ایک ہی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 لڑکیاں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب ان کے سامنے 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کریں اور ایسے شخص کے ساتھ نکاح کریں جو آلریڈی میرڈ ہے، اور دوسرا آپشن ان کے سامنے یہ ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی بن جائیں. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی کلچر اور کوئی بھی ڈیسنٹ معاشرہ عورتوں کو پبلک پراپرٹی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے ساری دنیا کو اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اسلام نے ایک پرابلم کا سلوشن پیش کیا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس پروویژن پر، اسلام کے اس پروویژن پر ہر طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی لاجک پیش کی جاتی ہے تو بجائے یہ کہ اس کے خلاف کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا جائے،
یہ کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی لاجک ہے. اور پھر پولیگمی کے تعلق سے سینسس رپورٹ کے مطابق انڈیا میں 15.25% ٹرائبلز ایسے ہیں جو پولیگمس ہیں. جین کمیونٹی میں 6.7%، بدھ کمیونٹی میں 7.9%، ہندوؤں میں 5.8% اور مسلمانوں میں 5.7%. یعنی مسلمانوں میں پولیگمی کا رواج ہندوؤں سے کم ہے، اور ٹرائبلز میں 15.25% ہے. اور RSS کے آفیشیل ڈاکیومنٹس اور ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق ٹرائبلز ہندو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائبلز اور کا جو ڈیٹا ہے وہ ہندوؤں کے ڈیٹا سے الگ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کمبائن کریں تو ہندوؤں میں پولیگمی کا ریشیو 20% سے زیادہ ہے. تو حکومت کو یا میڈیا چینلز کو پہلے اپنی خبر لینی چاہیے، ہندو کمیونٹی میں صفائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں جس میں پولیگمی نہ ہونے کے برابر ہے. بائیگمی سمجھتے ہیں آپ؟ بائیگمی؟ جی ہاں، بائیگمی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. انفیکٹ آپ کو سمجھانا بھی جانتے ہیں کہ بائیگمی اور پولیگمی میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسری عورت سے نکاح کیا اور پہلی عورت کو اس کی اطلاع نہیں ہے اور یہ نکاح اسٹیٹ کی نظر میں اللیگل ہے تو اسی کو بائیگمی کہا جاتا ہے. لیکن اگر ایک شخص 2 عورتوں سے 3 عورتوں سے نکاح کر رہا ہے اور اس کی تینوں بیویوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم ہے اور سب خوش ہیں تو اسی کو پولیگمی کہا جاتا ہے. اسلام نے بائیگمی کو پروموٹ نہیں کیا ہے بلکہ پولیگمی کو پروموٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی 2 بیویوں سے 3 بیویوں سے ایک وقت میں نکاح کرتا ہے اور اس کی تینوں بیویاں خوش ہیں تو اسٹیٹ کو اور میڈیا کو کیا پرابلم ہے؟ مولانا صاحب کی بات کو بڑا کر دوں کہ 2011 کا سروے یہ کہتا ہے کہ ہندو بھائیوں نے زیادہ یہ سب غلط کام کیے. ٹھیک ہے، تو کیا آپ انہیں فالو کریں گے؟ یا جو ہمارے اندر خامی نہیں، آپ یہاں پر اس طریقے کی بات کریے ہی مت. آج ہماری خامی چنی جا رہی ہے، کل ان کی بھی ڈھونڈی جائے گی. نہیں، بہتر یہ ہے کہ آج ان کی خامی ڈھونڈی جائے اور اگر کوئی خامی ہمارے اندر ہے تو کل ہمارا نمبر آنا چاہیے، اس کا الٹا نہیں. اس لیے کہ یہ خامی جس کو آپ خامی سمجھتی ہیں پولیگمی، اگر یہ مسئلہ ہے، اگر یہ پرابلم ہے تو اس میں تو ہندوؤں میں یہ 20% ہے اور مسلمانوں میں یہ 5.7% ہے. تو جس کمیونٹی میں یہ پرابلم زیادہ ہے پہلے اس کمیونٹی کی فکر ہونی چاہیے، اور جس کمیونٹی میں یہ پرابلم کم ہے یا بالکل نہیں ہے اس کمیونٹی کی فکر نہیں ہونی چاہیے. لیکن میڈیا جس پیڈ ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، میڈیا میں گٹس نہیں ہے کہ وہ اس پرابلم کا سامنا کرے اور اس پرابلم کے اوپر ڈسکشن کرائے اور ہندو کمیونٹی سے ریپرزینٹیٹیو بلائے اور اس مسئلے کے اوپر بحث کرائے.